الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا، اور میں اپنے انتظامی اداروں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے تحفظ کا یقین دلایا، اور میں ڈی پی او صاحب کا بھی اسپیشل مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے تحفظ کا یقین دلایا، اور اپنے ہوم سیکرٹری صاحب جن کے پاس میں کل گیا تھا، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے تحفظ کا یقین دلایا۔ لیکن آج میں لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کی جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ بہادری کے لیے کون کون سے اوصاف بندے میں ہونے چاہیے، یہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اور بزدل کے لیے کون کون سی چیزیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں، یہ بھی ایک سیپریٹ چیپٹر ہے۔ ان کو انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کی جنگ ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں، کیسے لڑ سکتے ہیں۔ یہ جو جنگ میں نے شروع کی تھی قانونی، اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح اپنی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی انتظامی اداروں پر ڈال دیتے ہیں۔ آج جب مجھے یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا کہ آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں 4 شیڈول اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، چونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کا فیوچر مجھے عزیز تھا، اور اس لیے میں نے یہ سٹیپ لیا کہ مجھے اس سے قانونی سسٹم سے جنگ کرنی ہے۔ تو میں اپنے ایک انتہائی سینئر وکیل صاحب کے پاس گیا، تو ان کے پاس میں اپنی فائل سابقہ ساری جو لے کے گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں نے ان سے ڈسکس کیا۔ انہوں نے مجھے سارے ڈاکومنٹ دیکھ کے یہ کہا کہ آپ کے کیس میں کوئی جان نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ ابھی میرے پاس 2 حل تھے، یا تو میں اس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے عدلیہ کو، اپنے تنظیمی اداروں کو کرپٹ کہہ کر میں اپنی ناکامی کو چھپا لیتا۔ دوسرا میرے پاس حل یہ تھا کہ میں اس سسٹم سے ٹکرا کے میں اپنا تحفظ اور قانونی حق لیتا، لیکن میں نے دوسرے طریقے کو اپنایا، اور میں اللہ کا احسان ہے کہ آج میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ مظلوم ہی کیوں ظلم سہتا ہے۔ میں نے نواز شریف صاحب، میں ان کو اپنے لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن میں اس کے اگینسٹ ہوں، میں اس نعرے کے خلاف ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب
اس سسٹم کو یہ کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، جس کو میں نے اڈاپٹ کیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا کیس میرا ذاتی جس میں کوئی جان نہیں تھی، ساری شہادتیں میرے اگینسٹ تھیں۔ میرے پاس دو آپشن تھے، ایک تو میں مطلب ہائی کورٹ جاتا، دوسرا جو ہے وہ میں مطلب بیٹھ جاتا، ظلم برداشت کر کے بیٹھ جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے جو وکیل دوست صاحب سے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ فی الحال ساری ایویڈنس آپ کے خلاف ہیں۔ وہ ایویڈنس کون سی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ بات راؤنڈ اباؤٹ 2 سال پہلے کی ہے کہ ایک رات میں اپنی شاپ پہ موجود تھا۔ رات کو مجھے کال موصول ہوئی کہ آپ کہاں پہ ہیں، تو میں نے کہا کہ میں شاپ پہ ہوں، اور اس کے بعد میری شاپ پہ ایک گاڑی گورنمنٹ کی آئی، کیونکہ حساس اداروں والے یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ ان کو مس یوز کرنے والی جماعتیں جن میں ہم وقت گزارتے ہیں، جو ہماری بعد میں دشمن بن جاتی ہیں، ان کی اطلاعات کو اپنی بغض سے نکالنے کے لیے ہم لوگوں کو یوٹیلائز کروا دیتے ہیں ان حساس اداروں کے آگے۔ میرے بھائیوں، اس کال کے بعد مجھے منڈی بہاولدین میں اس جو ہوم سیکرٹری صاحب کا آرڈر تھا لا اینڈ آرڈر کا، اس کے تحت بند کر دیا گیا۔ یہ جو آرڈر ہے میرے پاس موجود ہے، 1 مہینے کے لیے مجھے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاولدین سے بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد یہ دوسرا آرڈر آیا، جس میں اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی 1 مہینے کے لیے۔ اور یہی نہیں ہوا، اس دوران میرے بیوی بچے انتہائی پریشان رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور آرڈر آیا، اور اس آرڈر کے تحت مجھے یہ جو ہے اور 1 مہینہ میری نظر بندی ایکسٹینڈ کر دی گئی، اور اس کے بعد مجھے 1 مہینے کے لیے اور بند کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 ماہ کے بعد مجھے رہا کیا جانا تھا، اور رہا کیے جانے کے بعد مجھے ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاولدین کی 4 دیواری سے ہی اٹھا لیا گیا، اور ڈیرہ غازی خان پہ لے جا کے مجھے نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا، اور وہاں پہ مجھے محب الوطنی کا لالی پاپ دے کے، اور مطلب یہ بتا کے کہ مشکل وقت ہے اس پہ ملک پہ، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بے گناہ ہیں، اور یہ لالی پاپ دے کے ہم پہ رسیدوں پہ سائن کروا کے ایک کالعدم جماعت کی۔ میں کسی بھی ادارے اور کسی بھی جماعت کو بلیم نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حقوق کی جنگ کس طرح لڑنی ہے۔ اور وہاں پہ کالعدم جماعت کی رسیدیں جو ہیں وہ مجھ سے سائن کروا کے یہ میرے خلاف FIR جو ہے وہ دے دی گئی۔ اس کے تحت مجھے جیل منتقل کر دیا گیا، اور جب مجھے جیل سے اٹھایا گیا تو اس میں میری گڈ لک یہ تھی کہ میری میسز نے مختلف جو لاپتہ افراد کے کمیشن تھے ان میں اپلیکیشنز دائر کی۔ ان میں یہ جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، اور سپریم کورٹ کی جو کمیشن تھا لاپتہ افراد کا، اس میں اور مختلف اداروں میں مطلب میری مسز کی نے یہ اپلیکیشن دائر کی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ قربانی نیچے والا طبقہ ہی ہر وقت ملک کے لیے کیوں دیتے ہیں؟
جو لوگ 4 یا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں وہ ان پہ اس ملک کے لیے قربانی فرض نہیں ہے؟ اگر مجھ سے قربانی لی گئی تھی تو کم از کم میرے بچوں کو سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا اور ان کو بتایا جانا چاہیے تھا کہ یہ ملکی دباؤ عالمی پریشر کی وجہ سے ہم پہ دباؤ کی وجہ سے ہم نے کیا ہے، تو اس لیے یہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھئی جو لوگ ملک سے سیلریز لے رہے ہیں وہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے قربانی دیں، یا اگر ہم لوگوں سے قربانیاں لی جاتی ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا کیا ملک کے ہم پہ حقوق ہیں اور ہمارا ملک پہ کوئی حق نہیں، وہ یہ بڑے لوگوں کا نہیں۔ میں آج آپ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح مس یوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ادارے ہمارے محافظ ہیں، میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں۔ کس طرح یہ جماعتیں جو ہیں ہمارے انتظامی اداروں کو یا حساس اداروں کو ہمارے بارے میں کس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ فوج کے مخالف ہیں، یہ پولیس کے مخالف ہیں، یہ فلاں کے مخالف ہیں۔ بھائی ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، ہم پولیس کے مخالف نہیں ہیں، ہم عدلیہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم پاکستان میں جہاد کے خلاف ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کے، پولیس اداروں کے، فوج کے کسی بھی ادارے کو مارنے کو جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو ہمارے ہی ملک میں غیر محفوظ کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اچھا، اس کے بعد مطلب ہوا یہ کہ ہمیں وہاں پہ ایک اور لالی پاپ دیا گیا کہ آپ لوگ بے قصور ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ملک پہ پریشر کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، آپ لوگ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہے، اور آپ لوگ جرمانہ کراؤ۔ ہم نے جرمانہ کرایا، جرمانہ کرا کے ہم اپنے بچوں میں واپس آ گئے۔ تو ایک اور بم ہم پہ گرا دیا گیا، وہ تھا یہ 4 شیڈول کا۔ یہ 4 شیڈول کا جو بم تھا ہم پہ گرایا گیا، یہ بلا وجہ تھا، کیونکہ میں اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق 1998 کے بعد کسی جماعت کے ساتھ نہ ہے، لہٰذا ٹھیک ہے میں سابقہ ہر چیز کو برداشت کیا ہم نے، لیکن یہ جو بم ہے یہ بچوں کے مستقبل تباہ کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا میں نے ٹھان لی کہ میں اس سسٹم سے ٹکراؤں گا اور اس کے خلاف وٹنس اکٹھی کروں گا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اور اپنے بھائیوں سے، آپ لوگوں سے سپورٹ لوں گا، لہٰذا میں نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ میں نے حساس اداروں کے خلاف اپنی وٹنس کے لیے یہ مسز کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک درخواست بنام SHO صاحب اور DPO صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان کے نیم لکھی، جس کو میں نے سبمٹ کروایا، اور میں لے کے اپنے بچوں کو اپنی وٹنس بنانے کے لیے میں DPO صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سنا اور یہ جو ہے مجھے یقین دہانی تحفظ کی کروائی۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چاہیے تھی وٹنس، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، جو میں وہ رسید بکوں پہ سائن اپنے کر چکا تھا، اور جو میں نے وہاں پہ جرمانہ کرا لیا تھا اس کے خلاف مجھے وٹنس چاہیے تھے کہ وہ جھوٹا تھا۔ تو میں نے یہ ورک سارا اس لیے کیا کہ یہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ میرا مقدمہ ابھی آپ لوگوں کی کورٹ میں آ گیا، اور یہ جب بھی اس پہ انکوائری لگے گی
تو آپ لوگوں کی شہادت سے میں اس مشکل سے نکل سکتا ہوں۔ میرا یہ آپ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اداروں کے خلاف ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ان اداروں کے خلاف ہو جائیں، ہم لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں، ہم لوگ پولیس کے خلاف ہو جائیں، عدلیہ کے خلاف ہو جائیں، لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم عدلیہ تک جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ جب اس پہ انکوائری ہوگی تو اگر یہاں سے فار ایگزامپل مجھے انصاف نہیں ملتا تو میں پھر ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ریٹ کروں گا اور وہاں پہ انشاءاللہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سب اپنے حقوق کو سمجھو۔ اور میں اس دوران آپ کو لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اس دوران کسی ایک بندے نے مجھ سے ایک پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ میں سسٹم کو سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ بھی سسٹم کو سمجھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، نہ کہ آپ ظلم برداشت کر کے بیٹھ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بجائے تبدیلی یہ اوپر والوں لوگوں سے لینے کے، ہم یہ امید رکھیں کہ یہ فلاں تبدیلی لے آئے گا، فلاں تبدیلی لے آئے گا۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو چینج کرنا ہے۔ جو مین پاور ہوتی ہے وہ ادارے نہیں ہوتے، وہ عوام ہوتی ہے۔ اس لیے میری بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھو، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ حقوق کو تبدیلی کس طرح آتی ہے، حقوق کس طرح لیے جاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی پیغام کافی ہے۔ لاسٹ میں اپنے حساس اداروں کا اور اپنے انتظامی اداروں کا اور اپنی عدلیہ کا اور آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اس مشکل سے نکلنے میں پورا تعاون کیا۔ جزاک اللہ۔